ایک طوفان کھڑا ہوگا بے روزگاری کا، اور اس کے نقصانات جو ہیں آپ بھی بہتر جانتے ہیں، حکومت بھی بہتر جانتی ہے، یہاں کی عوام بھی جانتی ہے۔ 2020 کی میں بات کر رہا ہوں سر، 4 لاکھ روپے پہ یہ کنٹینر وہاں سے یہاں آیا ہے، ٹاپ سے کھنجر اب ٹاپ سے لے کے اپنا LLC پورٹ تک، یہ 4 لاکھ اس کے اوپر ہمارے جو ہے خرچے لگے۔ آپ کا دیکھیں، آپ کا گلگت بلتستان کا 20% منیمم 20% لوگ اس بارڈر سے ریلیٹڈ ہیں، وہ وہاں دیکھیں صرف تاجر نہیں ہے، آپ کا تاجر کاشگر چلا جاتا ہے، سامان لے کے آتا ہے، سوس ٹرائیپورٹ آپ کا چلتا ہے، وہاں پہ مزدور سینکڑوں ہزاروں مزدوروں کا روزگار چلتا ہے، وہاں کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، پروگرام روبرو میں آج ہم تاجروں کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ ان تاجروں کے مسائل کے حوالے سے جو چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے اور درمیانہ درجے کے وہ تاجر ہیں جو بارڈر پاس لے کے چائنا جاتے ہیں، اور پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے بہت ساری ان کی مشکلات اور مسائل میں اضافہ ہوا، اور اس سال پھر کووڈ بھی ہے اور مشکلات بھی لگتا ہے کہ اسی طرح ہیں۔ کیا مشکلات ہیں؟ میرے ساتھ آج ہدایت علی اور علی یونس موجود ہیں۔ ہدایت علی چیئرمین پاک چائنا بارڈر ٹریڈ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، اور علی یونس ایسوسی ایشن کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ دونوں مہمانوں کا شکریہ۔ علی یونس صاحب، آپ چونکہ صحافی بھی ہیں، اس لیے سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ جو کچھ تو مسائل ان کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن مجھے سردش یہ بتائیں کہ آپ نے بھی تو بحیثیت صحافی کچھ نہ کچھ رپورٹ کیا کہ نہیں یہ مسائل کے حوالے سے؟ امیر صاحب بہت شکریہ، ایک تو آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی محبت ہے۔ چونکہ رپورٹ تو کسی بھی حوالے سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، چونکہ اس ٹریٹری کے اندر، اس ریجن کے اندر یہاں سے ہم نے رپورٹ کرنی ہوتی ہے، تو اس نیج پہ کوئی رپورٹنگ نہیں ہے۔ تو یہ کووڈ نے تو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، اس میں تعلیم آ گئی، اس میں صحت متاثر ہے، اس میں کمیونیکیشن، اس میں سب کچھ۔ تو آپ کے جو یہ بارڈر ٹریڈ ہے یہ کس طرح متاثر ہوا؟ تھوڑی سی ہمیں تفصیل بتائیں گے۔ اس کا چونکہ جس طرح دنیا کے دیگر جو امور متاثر ہوئے، اسی طریقے سے چونکہ ہم چائنا کے ساتھ بارڈر سے ریلیٹڈ ہیں، تو یقیناً چونکہ کووڈ آیا تو چائنا سے ہی آیا، یہ پوری دنیا کے اندر رپورٹ کے مطابق تو یہی چیز ہمارے سامنے آئی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے بارڈر بند کر دیے، تو اس کا جو اثر ہوا وہ گلگت بلتستان کے وہ تاجر، درمیانہ درجے کے، چھوٹے درجے کے تاجر جو بارڈر پاس کے ذریعے سے چائنا کا جو صوبہ ہے، آپ کا جو سرحدی صوبہ ہے شینجانگ، جسے کہتے ہیں سنکیانگ بھی کہتے ہیں، شینجانگ بھی کہتے ہیں، وہاں تک جا کے یعنی کہ یہاں سے بھی سامان، وہاں ایک پروٹوکول ایگریمنٹ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، یہ 1985 میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا بٹوین دا یعنی حکومت پاکستان کے درمیان۔ اس کے تحت یہ سلسلہ جو ہے 1999 میں یعنی 1999 میں بارڈر پاس کا گلگت بلتستان سے اجرا ہوا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جسٹس مرحوم ریٹائر شہباز صاحب، وہ اس وقت چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے، انہوں نے بڑی محنت سے اسلام آباد اور جو چائنا کی گورنمنٹ کو، چونکہ یہ بارڈر کے ایریاز کے جو لوگ صحیح یونس صاحب کی بات کرتا ہوں، مجھے مختصراً پہلے یہ بتائیے، اس کے بعد آپ کی اس تفصیلات کی طرف آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کووڈ سے پہلے جو تاجر تھا، چھوٹا تاجر، درمیانہ درجے کا تاجر، وہ سنکیانگ سے سامان لے کے سوست پہ آتا تھا، ٹھیک ہے، اور اب کیا کووڈ کی وجہ سے یہ کیا تبدیلی اسے آ گئی جو کہ مشکلات کا باعث بنی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ کووڈ کی وجہ سے یہ ہوا، پچھلے سال چونکہ بارڈر اینڈ ہونے کے بعد یہ جو کووڈ کی وجہ سے بارڈر بند ہو گیا، کووڈ کی وجہ سے بند ہوا، تو چائنا کی حکومت نے یہاں یہ بات اس کو ہم نے رپورٹ بھی کیا کہ کچھ پاکستانی کنٹینرز جو ہے وہاں سامان پھنس کے رہ گئے۔ وہ اس کی دوسری وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ چائنا کی جو ٹرانسپورٹ کی جو کمپنی تھی، انہوں نے ریٹس بڑھائے تھے اپنے کنٹینرز کے، وہاں رہ گئے تھے۔ تو کووڈ کے درمیان شاید حکومت پاکستان یا گلگت بلتستان کی حکومت نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ اس سامان کو لے کے پاکستان میں آپ ڈراپ کر دیں، تو کھنجرات کا جو 0 پوائنٹ تھا وہاں پر چائنیز گورنمنٹ نے لا کے سامان ڈراپ کر دیا، اور یہ سلسلہ جو ہے 2020 پورا سیزن میں رہا، پورا سیزن میں جاری رہا۔ یہ کوئی 50 کنٹینر نہیں آئے، یہ کوئی 30 کنٹینر نہیں آئے، ملٹیپل کنٹینر آ گئے، سینکڑوں کنٹینرز آ گئے، ان میں چائنیز پروجیکٹ کے بھی سامان تھے۔ میں ہدایت صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ ہدایت صاحب، یہ اب جو 0 پوائنٹ جس کو کہتے ہیں ٹاپ پہ، یہ سامان چائنا سے آ کے کنٹینرز پہ ادھر اتارا جاتا ہے،
ٹھیک. تو ادھر سے پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ خود سے لے کے آنا پڑتا ہے سوچ تک، یا پھر اگر گلگت بلتستان یا پھر پورا پاکستان؟ یہ ذرا بتائیں ہمیں اس کی. میر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا چینل اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہماری آواز بن کے اس ایشو پہ آپ نے یہ سوال اٹھایا. میر صاحب، یہ کاشغر سے ہم جو ہے جو نارملی فیئر ہوتا ہے وہ 16,000 18,000 RMB پہ ہم کنٹینر وہاں سے موو کراتے ہیں. ٹھیک ہے. سس ڈرائی پورٹ تک. اچھا جی سر، نارملی سر. یعنی 2019 میں اتنے میں تھا. بالکل اسی طرح سر، نارملی یہی ریٹ تھے. اگر تھوڑی بہت اگر فلیکچویشن آ بھی جائے تو وہ 20,000 22,000 25,000 تک. لیکن ابھی جو ہے وہاں ہم لوگ چونکہ وہاں جا نہیں سکتے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں جو ٹرانسپورٹر ہیں انہوں نے اپنے من پسند کے ریٹ. اچھا ایک منٹ مجھے یہ بھی ذرا پہلے کلیئر کرنا دیں سر پلیز، کہ آپ نے کہا کہ آپ جا نہیں سکتے، تو کووڈ کی وجہ سے یہ پابندی ہے؟ جی سر، کووڈ کی وجہ سے ہم اچھا 2020 سے آنورڈ ابھی تک آپ نہیں جا سکتے. ہم جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے پلیز. لیکن وہاں جو ہمارے جو ایجنٹس ہیں، جو ہمارے امپورٹرس ہیں، بڑے امپورٹرس، ان کے جو ایجنٹس ہیں وہ وہاں جو ہے کنٹینر اس کو موو کرواتے یہاں ٹاپ پہ. چائنیز اپنی ٹرانسپورٹیشن کو وہاں لا کے اس کا جو پیچھے کا دڑا ہے اس کو وہاں چھوڑ کے ساتھ لے کے وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک. تو اب ہم یہاں سے NY ٹو NLC کے تھرو ان کے جو کنٹینر کا جو سر ہے اس کو لے جا کے اوپر ٹاپ پہ اس کے ساتھ اس کو باندھ کے ٹو چین کر کے اس کو ہم نیچے پورٹ پہ لے آتے ہیں. اب یہ ایک الگ ہمارے اوپر فیئر پڑتا ہے جو جس کی تعداد لاکھوں میں ہے. کتنا اضافی پڑتا ہے ایک تاجر کے ساتھ؟ لاسٹ جو ہے 2002 کی میں 2020 کی میں بات کر رہا ہوں سر، 4 لاکھ روپے پہ یہ کنٹینر وہاں سے یہاں آیا ہے ٹاپ سے. خنجر اب ٹاپ سے لے کے اپنا NLC پورٹ تک یہ 4 لاکھ اس کے اوپر ہمارے جو ہے خرچے لگے. تو میں یہ کہتا ہوں میر صاحب کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اس امپورٹر کے ساتھ بھی، اس ایکسپورٹر کے ساتھ بھی. ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بھی بڑی قلت ہے. لیکن ہم اپنی جو پریشانیاں اس کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. میر صاحب، جو ہم لوگ ہیں، ہم چھوٹے محنت لیول کے جو ہم تاجر ہیں، جو ہم بارڈر پاس لے کے تاشوگن سے لے کے ہم کاشغر تک جاتے ہیں، ہماری پریشانی یہ ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں ہمارے، ان کا جو مال تو آتا ہے میر صاحب، لیکن ہم لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر تو یہ بند ہے تو پھر فار ایور بند ہونا چاہیے، بالکل ہی بند ہونا چاہیے. یہ ون سائڈ ٹریڈ ہے، یہ ون سائڈ ویری سمپل سر. یک طرفہ یہ تجارت، اس کے لیے ہم یک طرفہ تجارت بھی ہے، اوپر سے پھر کووڈ بھی ہے، اوپر سے پھر آپ کو حساب دے کے بھی ٹاپ سے لے کے جو آپ سوچ تک بڑا یہ بہت مشکل کام ہے. ایک کنٹینر کے لیے آپ نے بتایا 4 لاکھ حساب. جی سر، 4 لاکھ اضافی روپے ہمیں دینے پڑتے ہیں سر. یہ ٹھیک ہے. تو اس سال تو زیادہ خدشہ ہے کہ مزید چونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو 4 لاکھ کی بجائے یہ زیادہ بڑھے. میر صاحب، یہ تو بہت بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن ہم اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اور عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم اپنی بات کریں میر صاحب، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو چھوٹے لیول کے تاجر ہیں جن کے ہاتھ میں بارڈر پاس ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنی ایکسیس چاہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں پروٹوکول ایگریمنٹ ہمیں ملا. جی میں آپ کے پاس آتا ہوں. ہدایت صاحب، علی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اندر نہ جانے کے کیا نقصانات ہیں جو آپ کو اس وقت کووڈ کی وجہ سے ہمارے تاجر چائنا سے کیا نہیں جا سکتے ہیں، تو کیا مسائل ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سر آپ کا دیکھیں، آپ کا گلگت بلتستان کا 20% منیمم 20% لوگ اس بارڈر سے ریلیٹڈ ہیں. وہ وہاں دیکھیں صرف تاجر نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کا تاجر کاشغر چلا جاتا ہے، سامان لے کے آتا ہے، سس ڈرائی پورٹ آپ کا چلتا ہے، وہاں پہ مزدور سینکڑوں ہزاروں مزدوروں کا روزگار چلتا ہے، وہاں کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت چونکہ سس ڈرائی پورٹ ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا سیٹ اپ موجود ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں حکومت، جو ہماری جو حکومت ہے اسپیشلی گلگت بلتستان کی حکومت، چائنا حکومت سے ایک ریکویسٹ کرے. دیکھیں انہوں نے ایک SOP بنائی ہے نا اپنے ویزے کے لیے، چائنا کی حکومت نے، اس میں انہوں نے SOP یہ بنائی ہے کہ ہم ویزا آپ کو دیں گے کہ ہماری ویکسین آپ لگائیں گے، اپلیکیشن کریں گے، ہم آپ کو چائنا انٹر ہونے کی اجازت دیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بارڈر پاس پر بھی اس کے اوپر، بارڈر پاس کے اوپر بھی یہی امپلیمنٹ ہو کہ ہمیں بھی سس کو دیکھیں، سس کے اندر اگر اس کو کورونا فری زون بنایا جائے، وہاں ویکسینیٹ کیا جائے، تاجروں کو کیا جائے، مزدوروں کو کیا جائے، ٹرانسپورٹروں کو کیا جائے. کرنے کے بعد آپ اس کی جو جانے کی اجازت دی جائے، اس پروونس تک جانے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. اگر یہ سلسلہ جاری نہیں رہتا ہے تو یہاں گلگت بلتستان کے اندر ایک طوفان کھڑا ہوگا بے روزگاری کا، اور اس کے نقصانات جو ہیں آپ بھی بہتر جانتے ہیں، حکومت بھی بہتر جانتی ہے، یہاں کی عوام بھی جانتی ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ مجھے چلو میں ہدایت صاحب کی طرف جاتا ہوں. کیا سجیسٹ ہم حکومت کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے مسائل کس طرح حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھ تو کچھ تو یونس صاحب نے بتایا، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟
बिल्कुल मीर साहब, हम तो हुकूमत को ये एक मशवरा देना चाहते हैं कि आपके पास हमारी जो टीम थी, हम गए थे होम डिपार्टमेंट में। होम डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारा फोकल पर्सन डीसी साहब है हुंजा में, आप उनसे मुज़ाकरात करें, उनसे मिले। हमने अपने जो गुजारिशात थे, हमारी जो सिफारिशात थे, वो हमने वहाँ जमा करा दिए। हम ये चाहते हैं कि डीसी साहब ने कहा था कि वो जो कोविड-19 की जो है वो वैक्सीन 2,500 के करीब उन्होंने कहा था वो आपको मिलेंगे। हम चाहते हैं कि वो हमें मिले। ये प्रोटोकॉल के मुताबिक 1 अप्रैल से इस बॉर्डर ने खुलना था। आज आप देख रहे हैं कि आज 11 तारीख पड़ रही है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। जो कुछ भी काम हो रहा है हमारे इदारे कर रहे हैं, होम डिपार्टमेंट कर रहा है, तमाम चैम्बर्स, मदर चैम्बर्स से लेकर तमाम लोग, हमारी जो एसोसिएशन है जो है इस वक्त मुतहरिक हम कर रहे हैं, लेकिन चाइना की तरफ से हमें 1% का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर आपको कोविड वैक्सीन यहाँ पे मिले, आप वैक्सीनेशन करवा के सर्टिफिकेट कोई लेके जाएं तो आपको अलाउ होगा जाने की? ये भी कहना कबल इस वक्त नहीं, ये लो नहीं है। नहीं है। चाइनीज ने बाकायदा तौर पर ये अपने नोटिफिकेशन में ये कहा है। तो वो क्या चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि भाई ये जब तक ये कोविड-19 का इशू उनकी नज़र में ख़त्म नहीं होता है, लेकिन वैक्सीन आ गया, उन्हीं की जानिब से पाकिस्तान में वैक्सीन आ गया ना, उन्होंने वीज़े के, देखिए मैं फिर उस तरफ आ जाऊँगा, वीज़े के लिए पॉलिसी बनाई। अब वीज़े वाला वहाँ जा सकता है तो बॉर्डर पास वाला क्यों नहीं जा सकता? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत के लिए, बल्तिस्तान की हुकूमत और हमारी वफाक इसके ऊपर कम से कम अपना रोल प्ले करें। ठीक है, मतलब जो छोटे हमारे ताजिर हैं, ये जो बॉर्डर पास लेके जाते हैं, इनके साथ इम्तियाजी सलूक खत्म किया जाए। हम ये इम्तियाजी सलूक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया हिदायत साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। एंड रिजल्ट जो मैंने नतीजा अखज़ किया वो ये था कि छोटे ताजिरों के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और इसके लिए हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।